أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشوه فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اور اے محبوب، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو ایسی چیز کو اپنے دل میں چھپا رہا ہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے ہیں، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پس جب زید اپنی حاجت اپنی اہلیہ سے پوری کر چکا تو ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ ایمان والوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور جو اللہ کا امر ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وآخر دعوانا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ اسی منگنے اے تو سونے اسی منگنے اے تو سونے اسی منگنے اے دعا سونے تیرا دربار دسے خدا سونے تیرا
سونے 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 کندیا نے مزے روزہ چم چم کے خوب کندیا نے مزے روزہ چم چم کے خوب چاننی نالے تپ تے ہوا سونے چاننی نالے تپ تے ہوا سونے 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 سکل کر کھجوراں دے رو پہ جدوں سکل کر کھجوراں دے رو پہ جدوں اس تے ہتھ رکھنا تد چھوڑے سونے اس تے ہتھ رکھنا تد چھوڑے سونے 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 پیرا تیرے آتے دے کے یاران جان پیرا تیرے آتے دے کے یاران جان پیرا تیرے آتے دے کے یاران جان حق محبت دا کے ادا سونے حق محبت دا کے ادا سونے 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 ہن تے مک جان کڑیاں جدائی دیا یا رسول اللہ میرے آقا ہن تے مک جان کڑیاں جدائی دیا ہن تے مک جان کڑیاں جدائی دیا ہن تے اپنی زیارت کرا سونے ہن تے اپنی زیارت کرا سونے 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 بہت ہی خوبصورت شعر سماعت فرمائے حکم سن کے ٹرے بوٹے قدماں بغیر حکم سن کے ٹرے بوٹے قدماں بغیر حکم سن کے ٹرے بوٹے قدماں بغیر پڑھیا بٹے آوے کلمہ تیرا سونے پڑھیا بٹے آوے کلمہ تیرا سونے پڑھیا بٹے آوے کلمہ تیرا سونے 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 جس طرف اٹھ
گئے دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، او نگاہ ساڈے ہوتے وے پاس سونے او نگاہ ساڈے ہوتے وے پاس سونے 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 رہ دائم تے ہر ویلے کملے دے چھاں، رہ دائم تے ہر ویلے کملے دے چھاں، رہ دائم تے ہر ویلے کملی دی چھاں، منگتا کچھ نہیں ہو اس تو سوا سونے منگتا کچھ نہیں ہو اس تو سوا سونے اسی منگنے اے دعا سونے تیرا دربار دسے خدا سونے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا سے جب بندہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے بہت سے مراحل ہیں، ان مراحل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ مرنے کے بعد، مرنے کے دوران، نزع کے دوران، پھر مرنے کے بعد، پھر جنازہ، اور پھر اس کی تجہیز، تکفین، اور قبر میں تدفین، اور لحد میں اس کو رکھنے کی تک ہم تسلسل سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ پھر اس میت کو رکھ دیا گیا، قبر کے اندر رکھ لیا گیا، اور اس پر برابر کر دی گئی صلیں، تو بس پھر وہ جو آخری رابطہ ظاہری نظر میں ہمارا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ اس جہان سے روحانی طور پر تو پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن جب وہ آخری سل رکھ دی گئی تو گویا وہ پوری طور پر عالم برزخ کے حوالے ہو گیا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ ایک مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ جس عالم کا وہ عادی ہوتا ہے، جس نظام کا وہ عادی ہوتا ہے، وہ سارا سلسلہ درم مرم ہو جاتا ہے، ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے، نئے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ اس ماحول سے پہلے کوئی آشنائی نہیں ہے، برزخ کی حالات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، برزخ کی کوئی مثال نہیں ہمارے سامنے، کوئی نمونہ نہیں، کوئی دیکھا نہیں کہ ذہن میں کچھ اس کا خاکہ ہو، اس لیے ایک بالکل اجنبی جگہ۔ آپ سوچیں کہ ویسے ہی کوئی آدمی کسی اجنبی صحرا میں دور دراز بھٹک جائے یا جنگل میں بھٹک جائے تو اس کے خوف اور دہشت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اسی جہان میں ہوتا ہے۔ اس جہان ہی سے چلا گیا، ایک آدمی نئے جہان میں چلا گیا تو اس کی اس خوف و دہشت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو بہت رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ جی قیامت کے تذکرے پر آپ کو اتنا زیادہ رونا نہیں آتا ہے، جہنم کے تذکرے پر آپ کو اتنا زیادہ رونا نہیں آتا ہے، قبر کے تذکرے پر آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جہنم اگرچہ بڑے مشکل مراحل میں ہے، اور جہنمی جس عذاب میں ہوں گے
اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم وہاں یہ تو ہوگا نا کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، اور بھی لوگ موجود ہوں۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے ایک پھر بھی کوئی تسلی سی ہوتی ہے کہ چلو میں ہی اکیلا مبتلا نہیں ہوں، اور بھی بہت سے مبتلا ہیں۔ قبر میں تو میں بالکل اکیلا ہوں گا، یہ بیت الوحشہ ہے، بیت الغربہ ہے، اس لیے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں کام آنے والی چیزیں جو ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، صالح اعمال، نیک اعمال، وہ بہت کارآمد چیزیں ہیں، وہی اس دن میں روشنی پھیلاتی ہیں، وہی اس دن آسانیاں پیدا کرنے والے نیک اعمال ہی ایسی چیزیں ہیں جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں اس دن۔ تو دوستو ان اعمال صالح کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، تاکہ وہاں آدمی کی زبان لڑکھڑا نہ رہی ہو۔ بڑا مشکل جو پہلے مرحلے ہے، ابتدائی مراحل میں جو مرحلہ ہے، وہ سوال و جواب وہی 3 معروف سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے اندر بھیجی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو ان تینوں سوالوں کا آسانی سے جواب دے دیتا ہے، اب بتا دیتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہستی جو ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور منافق جو ہے وہ نہیں جواب دے پاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں میرا رب کون ہے، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے، اور ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ تو مومن تو یہ جواب دے دے گا۔ تو جب مومن جواب دے دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور اس کے لیے اعلیٰ لباس بچھا دو، اور بہترین پوشاکیں پہنا دو، اور بہت عزت کی زندگی اس کو عطا کر دو۔ اور وہ جو کہہ رہا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اس کے لیے فرمایا جائے گا کہ اس کے لیے آگ جہنم کے دروازے کھول دو، اس کے لیے آگ بچھا دو، اس کے لیے آگ میں اس سے ڈانپ دو۔ اور پھر جو عذاب میں مبتلا ہوگا اس کی حسرت و ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو ایک کھڑکی کھول کے بتایا جائے گا کہ وہ دیکھ جنت کے نظارے۔ یہ تکلیف میں ہوگا اور جنت کے نظارے اس کو نظر آئیں گے، تو ملائکہ اس کو کہیں گے کہ اگر تو نے اچھے کام کی ہوتے نا تو یہ جگہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، تو نے برے اعمال کر کے اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں ثابت کیا، اس لیے یہ بند دی جا رہی ہے کھڑکی، اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں مبتلا ہو۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو بھی کھڑکی کھول کے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تو نے برے اعمال کیے، اللہ نے تجھ پر فضل کیا، انعام کیا، تو نے اچھے کام کیے، اب یہ کھڑکی تیرے لیے بند کر دی گئی ہے، اب تو جنت میں مزے لے۔ تو ملائکہ اس کو کہتے ہیں کہ نم کلامت العروس، جس طرح دلہا یا دلہن بے غم ہو کے سو جاتے ہیں اس طرح اب بھی ہم بے غم ہو کے مزے سے سو کر۔ تو اس مزے سے سونے، مزے دار سونے کے لیے یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ مستحکم ہو اللہ کی ذات پر، اس کی ربوبیت پر، عملاً وہ اس کو رب مان رہا ہو۔ ویسے تو رب آدمی زبان سے کہہ دے اور حقیقتاً اس کو رب نہ مان رہا ہو، عملاً اس کو رب نہ مان رہا ہو، تو پھر وہ زبانی رب کہنا مفید نہیں ہوتا ہے جب تک وہ عملاً اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو۔ عمل اگر تصدیق نہیں کرتا ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ منافق جو ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل ان کا اس کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہو تو وہ تو پھر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مستحکم ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے۔ حضرت باعزید بستامی کے بارے میں ہے کہ ان کو جب فرشتوں نے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو رب سے پوچھو، میں تو اس کو رب رب کہتا رہتا ہوں، رب رب کہتے کہتے میری زندگی گزر گئی، میں تو اس کو رب مانتا ہوں، یہ اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ مجھے بندہ تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میرا رب کہنا تبھی مفید ہے کہ وہ آقا مجھے بندہ اپنا تسلیم کرتے، اس لیے میں تو اسی کو رب کہتا ہوں، لیکن میرا رب کہنا اس کو منظور بھی ہے یا نہیں، یہ اس سے پوچھو، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ بڑے طاقتور اور توانا ہوتے ہیں اور انہیں اپنے حسن عمل پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہی مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ مراحل قبر وغیرہ کے قیامت کے بیان فرما رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جس وقت یہ سارے مرحلے گزر رہے ہوں گے اور فرشتے وغیرہ سوال کریں گے، اس وقت یا رسول اللہ ہماری سوچ سمجھ اور توانائیاں اسی طرح قائم ہوں گی جس طرح اس دنیا میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قائم ہوں۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ پھر کر لیں گے۔ تو حضرت ظہور جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ان کا خیال یہی ہوگا کہ فرشتے کو ایک بڑا مختی تو فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ وہ کیا نام ہے، حضرت منصور ابن عمار غالبا، وہ بڑے مبلغ ہوئے ہیں اور وہ سال تک انہوں نے کوئی 90 سال کے لگ بھگ عمر بھائی اور بڑی طویل عرصے تک تبلیغ کی انہوں نے۔ بیان ان کی میں بڑی تاثیر تھی، بڑی تاثیر اللہ پاک نے عطا کی تھی، اور وہ جب بیان کرتے تھے تو غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، وہ اسلام لے آتے تھے بہت سارے، تو اسلام کو بہت پھیلایا انہوں نے، اپنے حسن بیان کی وجہ سے بڑا اثر لوگوں پر ڈالا، ہزاروں لوگ اسلام میں آئے، تاب ہوئے برائیوں سے۔ وہ وفات پا گئے تو کسی صاحب کشف نے مشاہدہ کیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور آگے کہا بر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بڑے غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے اتنے سال تبلیغ کی ہے، اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا رب کون ہے، میں نے ان کو سکھا دیا کہ تمہارا رب فلاں ہستی فلاں ذات تمہاری رب ہے۔ جن کو رب کا کچھ پتہ نہیں تھا، میں 60-70 سال تک ان کو بتاتا رہا کہ تمہارا رب فلانا ہے۔ رب کی اتنی دنیا کو پہچان کروائی میں نے، اور جس شخص نے اتنی دنیا کو بتا دیا کہ تمہارا رب کون ہے، آج تم اسی سے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تم کو؟ ملائکہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس نے تو اس طرح کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہاں چھوڑ دو اس کو، اس کا جواب ٹھیک ہے، زندگی اس کی اسی سلسلے میں گزر گئی ہے تو بس۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، زوردار لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں۔ حضرت عمر والا مزاج ہے، حضرت منصور ابن عمار والا مزاج ہے، اور تواضع انکساری والا بھی مزاج ہے، جس طرح حضرت بایزید بستامی نے اس طرح کی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ مرحلہ ہے من ربوں کا، کہ رب تیرا کون ہے۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، ھذا اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ اور عربی قواعد کے مطابق ھذا کا اشارہ محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو محسوس ہو رہی ہو اور دکھائی دے رہی ہو۔ اس لیے اتنا تو یقینی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دکھائی کس طرح دے رہے ہوتے ہیں
یہ علماء کے دو رائے، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت کی قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو جب وہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو اس وقت سامنے جلوہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ سامنے نظر آ رہا اور پوچھا جا رہا ہو کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو مومن تو کہے گا وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، انہی کی تو ہم کلمے پڑھتے رہے، انہی کی ہم نعتیں پڑھتے رہے، انہی پر ہم درود بھیجتے رہے، وہ تو والہانہ طور پر ان کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہوگا۔ تو اس کو جس کا والہانہ تعلق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بڑی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے مسرت کے لمحات ہوتے ہیں۔ آسی ایک شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج آسی جو ہیں وہ کفن میں خوشی کے ساتھ پھولے نہیں سمائیں گے، اس لیے کہ قبر میں جا رہے ہیں، اور قبر کی رات جو ہے وہ تو اس گل سے ملاقات کی رات ہے، گل باغ رسالت سے ملاقات کی رات، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ قبر کو اتنا زیادہ کھودا جائے کہ جس میں آدمی کھڑا ہو سکے، تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ میری قبر اتنی زیادہ کھودی جائے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں تو میں اٹھ کے ان کا استقبال کھڑے ہو۔ تو واقعی وہ بہت ہی خوشی کی اور مسرت کی گھڑی ہوتی ہے مومن کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر دیدار ہوتا ہے، اور دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، دین تمہارا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، تو جب یہ تین سوالوں سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو گویا وہ آخرت کی جو بڑی منزل ہے یا بڑی سیڑھی یا بڑی چڑھائی عبور کر جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ کوئی اتنے زیادہ پریشان کن نہیں ہوتے، جزوی طور پر اور قسم کی عذاب کی بھی تمثیلات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کرتا رہا، اس کے ساتھ کچھ گناہ بھی کرتا رہا، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ان اس گناہوں کی وجہ سے جب عذاب اس کی طرف بڑھتا ہے تو ایک طرف اس کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک طرف اس کی تلاوت قرآن کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف اس کا حج کھڑے ہو جاتی ہے، جہاد کھڑے ہو جاتی ہے، دوسری نیکی کے اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرف عذاب کو آنے سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نمازیں کہتی ہیں کہ پیچھے ہٹ، تو کدھر ادھر آ رہا ہے، یہ تو بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہم اس پر سایہ کی ہوئی ہے۔ پھر وہ دوسری طرف سے عذاب بڑھتا ہے، وہ اس کے لیے بھی رکاوٹ بنتے جاتے ہیں نیک اعمال، آخر عذاب کو یا ملائکہ عذاب کو رسائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے صدقے اس شخص کو بچا لیتا ہے۔ تو اس دن کے لیے تیاری ہے، جب یہ سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ میت کو وہاں رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کا وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان المیت لیسمع خفق نعالہم یا خسف نعالہم، کہ اوپر سے واپس جانے والے جب جا رہے ہوتے ہیں اور مردہ ان کے پاؤں کی
आहट सुन रहा होता है, उस वक़्त 2 फरिश्ते आते हैं। इसलिए उलमा ने कहा कि मुर्दा सुनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ही वो बयान फरमाया है और वक्त की वजाहत ये की है कि वो उस वक्त फरिश्ते आते हैं जिस वक्त बैयत वापस जाने वालों के कदमों की आहट सुन रहा होता है। तो जब ऊपर आने वाली आहट है वो सुन रहा है, तो फिर वो हाँ आगे कोई दरूद पढ़े, कोई उसके इशारे सवाब करे, उसको क्यों नहीं सुनेगा? जब पाँव की आहट जो एक बहुत मामूली चीज़ है और वो मनो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, वो अगर वो पाँव की आहट सुन सकता है तो बाकी चीज़ें भी सुन सकता है। इसलिए ये उलमा ये फरमाते हैं कि मुर्दे सुनते हैं बिला तहसीस इसके कि वो मोमिन हैं या काफिर हैं, सारे सुनते हैं। ये अलग बात है कि ईमान वाले इज़्ज़तों के माहौल में रहते हैं और कुफर वाले जो हैं वो ज़िल्लतों के माहौल में रहते हैं, लेकिन सुनते वो भी हैं। बदर के कुएं में जो मकतूलीन बदर के कुफार और मुशरिकीन थे, वो वहाँ एक कुआं था, उसमें डाल दिए गए सारे मरे हुए मुर्दार जो हुए थे काफिरों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर खड़े हुए और फरमाया अल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, रब ने जो वादा किया था तुम पर कि हक को ना माना तो जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो गए और आखिरत के अजाब से दो चार हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? वक़्त वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का, हमारे रब ने जो हमारे साथ वादा किया था हमने तो हक पाया, तुमने भी हक पाया उसको। हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह तो कल सादन ला रवाह बिया, या रसूलल्लाह आप ऐसे जिस्मों से गुफ्तगू कर रहे हैं जिनमें रूह नहीं है, यानी रूह अब वो सुनते तो नहीं है, तो आप उनसे खिताब और फरमा रहे हैं। फरमाया मान तुम बेअस्मा लिमा अक़ूलु मिन्हु, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो जिस तरह तुम सुन रहे हो इसी तरह वो भी सुन रहे हैं, तुम उनके बिनिस्बत को ज़्यादा नहीं सुन रहे। वलाकिन्नहुम ला युजीबून, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, सुन उसी तरह रहे हैं जिस तरह तुम सुनते हो। तो इसलिए हम कोई भी मुर्दा हो, नेक हो या बुरा हो, वो सुन रहा होता है। नेक मुर्दा आसाइश भी होता है, आराम भी होता है, बुरा मुर्दा तकलीफ भी होता है, लेकिन सिवा सबके लिए है, क्योंकि वहाँ कुव्वतें जो हैं वो जिस्मानी कुव्वतों से बंदा नहीं सुन रहा होता है। जिस्म से तो रूह मजमूई तौर पर निकल चुकी होती है, इसलिए असल में उस वक़्त रूहानी कुव्वतें काम आ रही होती हैं। तो उन रूहानी कुव्वतों के साथ वो सुन भी रहा होता है और जो आने वाले होते हैं उनको पहचान भी रहा होता है। इस चीज़ के लिए इस यानी सिर्फ ये ही नहीं कि वो सुन रहा होता है बल्कि देख भी रहा होता है। इसमें हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो रवायत सनद है कि वो फरमाती हैं कि मेरे शौहर मेरे हुजरे में दफन हुए। कमाल बेतकल्फ़ी से आती जाती थी कि शौहर थे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे तो मेरा पर्दा कोई नहीं था, शौहर जो थे मेरे। फिर मेरे अब्बा जान वहाँ दफन हो गए, फिर भी मैं बेतकल्फ़ी से आती जाती थी, तो उनसे तो मेरा पर्दा कोई नहीं था, बाप थे मेरे। फिर जब हज़रत उमर दफन हुए तो फिर मैं पर्दा करके जाया करती थी, क्योंकि उमर जो है वो गैर मालूम थे। हम तो मालूम हुआ कि बीवी साहब के नुक्ता नज़र के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको आता हुआ देखते थे, उसमें बीवी साहब हिजाब नहीं करती थी। सिद्दीक़ अकबर भी उनको आता हुआ देखते थे, उनसे भी बीबी हिजाब नहीं करती थी, क्योंकि एक शौहर थे, एक वालिद थे। हज़रत उमर भी देखते थे उनको, उनसे वो हिजाब कर लेती थी। तो मालूम हुआ कि मुर्दा जो है दफनशुदा आदमी वो बाहर आने वाले को देख सकता है, उसको पहचान सकता है और
آنے والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ سما بصارت مردوں کے لیے یہ ثابت ہے، اور یہ تو ہوئی ہے دین کے حوالے سے بات ہے۔ حضرت معظم نے ایک کتاب لکھی ہے عقائد الاسلام، اس میں جتنی یہ چیزیں ہیں، قیامت، قبر، توحید، رسالت، ملائکہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کی ہیں، اور اس پر جو اعتراض پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی عقلی دلائل کے ساتھ انہوں نے رد کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیات، احادیث وغیرہ کا سہارا نہیں لیا۔ عذاب قبر کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ بھئی جی یہ جو آیا ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو جنت کی، اور اس کو جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں پھر اس میں نیک بندے کو، تو ہم روز قبریں کھودتے ہیں تو کبھی کھڑکی کھلی ہی نظر نہیں آئی کسی قبر میں۔ تو حضرت معظم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں جب تک وہ مخصوص ذرائع موجود نہ ہوں جن کے ذریعے سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت معظم نے اس کی مثال جراثیم دی ہے، اور فرمایا کہ جراثیم ہے وہ کسی کو نظر آتے ہیں لیکن جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ اس وقت نظر آئیں گے جب اس کو لیبارٹری میں چیک کریں گے اور وہ مخصوص آلات اور مخصوص خوردبینیں اس کو دیکھ سکے گی۔ تو اگر وہ مخصوص خوردبین اور وہ مخصوص آلات موجود ہوں جن سے ساتھ جراثیم دکھائی دیتے ہیں تو دکھائی دیں گے، ورنہ نہیں دکھائی دیں گے۔ اسی طرح جس آدمی کو اللہ پاک نے وہ بصارت دی ہو جس سے وہ کھڑکیاں نظر آتی ہیں اس کو نظر آئیں گی، اب بھی نظر آئیں گی۔ اب نہیں ہے کسی کے پاس وہ اگر آلات ہی موجود نہیں ہیں، ایسی آنکھ ہی اس کی نہیں ہے، ایسی بصیرت ہی نہیں ہے، ایسی بصارت ہی نہیں ہے، اس کو کیا غاگ نظر آئے گی؟ وہ دو آلات کے ساتھ نظر آتی ہے، جس کے پاس وہ آلات ہو اس کو نظر آیا کرتی ہے۔ اس طرح اور بہت سی جو چیزیں کہ قبر کی، آخرت کی، جو ناقابل فہم سے مسائل ہیں یا ان پر جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان کی حضرت معظم نے عقلی دلائل سے جواب دیے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے عقائد الاسلام، اسلام کے عقائد انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد پر ثابت کر۔ یا الہ مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و عالی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدہ کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میرے بزم رفاع کے طفیل، شاہ بہاؤالدین علاؤالدین و چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شہ رضی شاہ کے طفیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی ملا شیخ احمد میرے تاباں کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ،
سید نور محمد جان جانا کے طفیل شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل اللہم آمین۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر فرمائے، ہم کو ایسے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر کے عذاب سے اور قیامت کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اس دن جب مرنے کا دن ہو تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوں، اور جب قبر میں ہم رکھے جا رہے ہوں تو ربوں کا کے جواب میں ہم ربنا اللہ کہہ رہے ہوں، اور ما دینوں کا کے جواب میں بتا رہے ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل کے کہنے کے وقت ہم کہہ رہے ہوں کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے، ایسی قبر کی حاضری نصیب فرمائے، نیک اور صالح اعمال کا ساتھ نصیب فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی مشکلات پریشانیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے، اور ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔